تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر کوئی گینگسٹر نہیں، پلیز میرے بچے اور مجھے جانے دو۔ وہ گڑگڑانے لگی تھی جب مقابل کھڑا آدمی کمینگی سے اس کی طرف بڑھا، پر اس سے پہلے وہ اسے چھوتا کوئی چیز اس آدمی کے دماغ کے آر پار ہوئی تھی اور سرخ چینٹیں معروف کے چہرے پر گری تھیں۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ جب نگاہ پیچھے اٹھی وہ پہلے بے یقینی اور پھر خود سے لرزنے لگی۔ پیچھے اس کا ڈرپوک شوہر کھڑا تھا، پر آج وہ کوئی شفاق درندہ لگ رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑے آدمیوں کو جان سے مار رہا تھا، اس طرح جیسے یہ اس کا روز کا کام ہو۔ پھر وہ معروف کی طرف بھاگا۔ معروف اس کے خوف سے مخالف سمت بھاگنے لگی۔ معروف رک جاؤ، تم میری بات سنو، وہ چلایا جب معروف بے ہوش ہوتے اوندے منہ گری۔ میں نہیں چاہتا تھا تم میرا یہ روپ دیکھو۔ تم کب سے میرے پیچھے پڑے ہو اور اتنی باتیں سننے کے بعد بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں آ رہی کہ چلے ہی جاؤ۔ معروف نے اسے مسلسل برا بھلا کہا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ میں دراصل تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ اور کیا دو گے؟ اتنی تکلیف دے چکے ہو، کب سے پیچھے گھوم کر تماشا بنایا ہے، اور جو کل تم نے کیا کچھ گنڈوں کو دیکھ کر بھاگ گئے، مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری جان جا سکتی تھی یا وہ مجھے کچھ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی اور اپنی بات ادھوری چھوڑ کر منہ پھیر کر بس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ میں معافی تو مانگ چکا ہوں، دراصل میں پولیس کو بلانے گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ پولیس عین وقت پر پہنچے گی۔ پولیس وقت پر پہنچے گی؟ واہ! معروف نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ کر طنز کے ساتھ تالی بجائی، جیسے وہ اس کی بے وقوفی پر داد دے رہی تھی۔ مرتضیٰ نے شرمندگی کے باعث اپنی آنکھوں پر نظر کے چشمے درست کیے۔ تمہارے چچا زاد بھائی تھے یا ماموں زاد، جو تمہیں یقین تھا؟ وہ غصے سے اپنے دوپٹے کو سرکتا ہوا پلو کندھے پر ٹھیک کرتے ہوئے بولی، سنو، مجھے معاف کر دو اور بس کو رہنے دو، ہم اپنی بائیک پر چلتے ہیں۔ وہ بائیک کی چابی انگلی میں گھما کر بولا تھا، مجھے نہیں آنا تمہارے اس پٹ پٹی پر، میں بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بس میں چڑھ گئی۔ مرتضیٰ سر کو کھچاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ معروف جیسے ہی بس میں اندر آئی وہ سامنے کھڑا نظر آیا۔ معروف اسے دیکھ کر چونک گئی اور بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر منہ پھیرا تھا، مگر مرتضیٰ کسی پرانی فلم کے ہیرو کی طرح اسے دیکھ کر مسکرایا اور ساتھ ہی شرمایا بھی تھا۔ بالکل تم میری جان ہی نکال دی تھی۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ وہ اپنا سر پیٹ کر بڑبڑائی تھی، مگر مرتضیٰ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا جیسے وہ اس کے غصے سے محظوظ ہوا تھا۔ مرتضیٰ ملک ملک کا وہ امیر زادہ تھا جس کی دولت کی کوئی حد نہ تھی، جو ہر کاروبار میں آگے آگے نظر آتا تھا، مگر وہ براہ راست کبھی کسی سے خود کاروباری معاملات طے نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام اپنے بندوں سے کرواتا تھا، جن میں خاص طور پر ساجد صاحب ان کی بتائی ہوئی تمام تدابیر اختیار کر کے ان کے ہر سودے کی لین دین کرتے۔ وہ خود ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے عام حلیے میں رہتا تھا اور بڑے بڑے نامور گنڈوں کو یا بے ایمانوں کو پکڑ کر ان کے کالے کرتوتوں کے ثبوت اکٹھے کرتا، اور یہ کام وہ ہمیشہ ہی غریبوں اور عام لوگوں کے بھیس میں کرتا تھا۔ انہی دنوں اس نے ایک دن معروف کو روڈ پر ایک رکشہ ڈرائیور سے الجھتے دیکھا جو اس سے زیادہ کرائے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، مگر معروف کو بہت غصہ آیا۔ مرتضیٰ اس کی ہمت دیکھ کر تب سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر معروف کو اس کی باتوں اور اس کے حلیے سے چڑ تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو اپنی تھوڑی سی آمدنی میں گزر بسر کرتی تھی۔ اس کا باپ ریٹائرڈ ٹیچر تھا اور ماں ہاؤس وائف تھی، مگر اس کے خواب اونچے تھے، اس لیے مرتضیٰ اس کے پیچھے لگ گیا تھا کہ اسے منا کر رہے گا، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر وہ اپنی اصلیت اسے کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا تھا اور اس کا پیشہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جان کر وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، معروف اس سے بات تک نہیں کرے گی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اپنے موبائل پر میسج دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹائپنگ والا چھوٹا سا موبائل دیکھ کر معروف نے برا سا منہ بنایا تھا، جبکہ مرتضیٰ 2G موبائل کا استعمال اپنی سیفٹی کے لیے کرتا تھا۔ تم کیا ہی کھلا سکتے ہو کنگال خان؟ وہ بڑبڑا کر بولی، ایسا بھی نہیں ہے، میں تمہیں یہاں اس لیے لے آیا ہوں، تم نے اس دن اپنی دوست کو کہا تھا کہ تمہیں یہاں کا پاستہ پسند ہے۔ وہ سادگی سے بولا تھا، تو دوست کو جو کھلا سکتی تھی تو وہاں لا کر یہی کیوں کہوں گی نا۔
बेवकूफ़ इंसान, या कहती कि ये जगह मुझे ना तो पसंद है और ना इससे ज़्यादा की हैसियत है। वो तंजिया कहने लगी। मुर्तज़ा ने इसकी बात पर हंसी ज़ब्त की और वो बज़ाहिर हैरानगी से देखने लगा। तो कहीं और चलते हैं। वो अपने बैग को कंधे पर लटका कर बोला, अब चुपचाप बैठ जाओ वरना फिर कभी नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। वो दांत पीस कर बोली तो मुर्तज़ा एकदम बैठ गया। तुम नाराज़ मत हो, मैं सच में कल तुम्हें किसी बड़े होटल में लेकर जाऊँगा जो बहुत कमाल की जगह है। सच कह रही हो? वो पास्ता खाकर खुशी से बोली। मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया था और फिर से अपने मोबाइल पर मैसेज आते देख कर इधर उधर देखा था। किसी का इंतज़ार है? वो उसे घूर कर बोली। नहीं तो। वो मोबाइल जेब में रख कर बोला था। वैसे अब्बा से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारा कोई अपना कारोबार वार है? वो उसे बगौर देख कर बोली थी। ये झूठ तो नहीं। वो जूस पी कर कहने लगा। तो तुम इस तरह क्यों रहते हो जैसे गरीब दिखते हो? वो हैरत से बोली। दरअसल मुझे सिंपल रहने की आदत है। मुर्तज़ा ने चारों तरफ नज़र घुमाकर कहा और उसकी जांच पड़ताल को बेवकूफ़ी और डर की वजह समझती थी, मगर मुर्तज़ा को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो इसे क्या समझती थी, बल्कि वो इस बात से फ़ायदा उठाने लगा था। इसे अपनी शख्सियत को राज रखने में आसानी मिल रही थी। मैं वाकई गरीब दिखता हूँ? वो हैरान हुआ। तो तुम कह रही हो कि अमीर लड़के कोई सोने के हार पहन कर घूमते हैं या पैसों के हार? मुर्तज़ा की बात पर मारूफ ने बेसाख्ता कहकर लगाया और देर तक हंसती रही। सोचो तुम हार पहनकर घूमोगे तो कैसे लगोगे? वो अपनी हंसी रोक कर बमुश्किल बोली, लेकिन अगले ही पल फिर से हंसने लगी और वो इसे हंसता देखकर मुस्कुराया, जैसे वो उसकी खूबसूरती हंसी में खो गया था। मारूफ की आंखें भीग गईं। वो अपनी हंसी रोककर आंखों के कोनों की नमी साफ करने लगी। तुम बहुत फनी हो यार, वो हंसते हुए बोली थी। खैर चलते हैं। वो एकदम उठी। क्यों इतनी जल्दी? क्यों इतनी जल्दी? वो बेसाख्ता कहने लगा। तो क्या यहीं रहने का मन है? इसने तंजिया बोली और बाहर की तरफ रुख किया, जबकि मुर्तज़ा जल्दी जल्दी बिल पे करते हुए बाहर निकल आया और दौड़ते हुए गाड़ी तक गया। रुको, गाड़ी है मेरे पास। मुर्तज़ा मारूफ के करीब गाड़ी रोककर कहने लगा तो वो हैरान रह गई। वाह, बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो। वो गाड़ी में बैठकर कहने लगी। किसकी गाड़ी है? चोरी की? मुर्तज़ा के जवाब पर इसने बेसाख्ता मुंह बनाया। तुम इतनी हिम्मत वाले नहीं जो चोरी कर सको। मारूफ की तनकीद पर वो हैरान हुआ। तो तुम्हारा मतलब है चोरी करना हिम्मत है? मेरे सामने तो बड़ी ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। इस दिन इन गुंडों के सामने कैसे डर कर भागे थे? मारूफ ने एकदम बात बदली तो मुर्तज़ा ने संजीदगी से देखा। और जिसने बचाया था इस पुलिस को भी मैंने ही भेजा था। वो थूक निकल कर बमुश्किल बोला था। मुझे पुलिस ने नहीं, एक बहादुर नौजवान ने बचाया था जो शायद रनिंग के लिए निकला था। काले ट्रैक सूट को रनिंग का नाम दे दिया। चलो ये भी अच्छा है। वो दिल ही दिल में बोला था। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें किसी सुपर हीरो ने आकर बचा लिया जो आसमान से गिरा था। मुर्तज़ा ने इस पर तंज किया तो इसने इत्मीनान से सर इस बात में हिलाया था। बेटा, रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वाले आते तो बेहतर होता, ताकि हम तुम्हारे बारे में सोच सकते। सिर्फ तुम्हें देखकर ना हम रिश्ता जोड़ सकते हैं और ना ही शादी की बात कर सकते हैं, मारूफ के अब्बा ने शगुफ्ता लहजे में कहा, जो पहले वो मुर्तज़ा से कई बार मिल चुके थे और हमेशा ऐसे अपनी बेटी के साथ रहने की और उसका ख्याल रखने की तलकीन करते थे। इम्तियाज़ साहब को मुर्तज़ा एक शरीफ आदमी लगता था, जो वाकई इनकी फैमिली के सामने बहुत शरीफ बनकर रहता था। मैं अपने माँ बाप को तो नहीं ले आ सकता, हाँ, मगर मेरे ताया और ताई यहाँ रहते हैं, इन्हें ज़रूरी ले आऊँगा। वो बेहद धीमे लहजे में कहने लगा। जीते रहो। तो फिर इंशाल्लाह हम इनसे मिलने के बाद ही तब मामलात तय करेंगे। वो मुर्तज़ा के कंधे को थपथपा के बोले थे। कहा था ना, अब्बा ऐसे नहीं मानेंगे। वो मेरे मामलात में बहुत हसास हैं। दरअसल मुझे बहुत चाहते हैं ना। अपने बाप को बाहर जाने के फ़ौरन बाद वो इसके पास रिपोर्ट लेने आई तो वो जवाबन अखुवत से बोली। मुर्तज़ा इसे देखकर मुस्कुरा दिया। बहुत खुश हो रहे हूँ। वो उसे चुटकी काट कर शरारत से बोली। मुर्तज़ा ने बेसाख्ता इसके हाथ को झटका था। मारूफ इसके डर पर हैरान हुई थी। कसम से तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था। वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी। मुर्तज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया और इत्मीनान से उठकर बाहर निकल गया। यार, किसी अंकल आंटी को ले आओ ताकि मैं रिश्ता करवा सकूं। वो अपनी मसाज चेयर पर बैठ रहा था
سر اس طرح تو آپ کے ساس سسر کو شک ہو سکتا ہے۔ ساجد صاحب نے اسے جوس کا گلاس دے کر کہا، جو اس کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ نہیں یار، وہ لوگ بہت سیدھے ہیں، مجھ پر اب تک انہیں شک نہیں ہوا۔ خیر یہ میرے لیے فائدہ مند بات ہے کیونکہ میں تو معروف سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھول کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ سر تو کیا آپ سچ مجھ معروف سے شادی کریں گے؟ وہ حیران ہوا۔ تو تجھے کیا لگتا ہے انکل، آنٹی نکلی ہوں گے تو شادی بھی نکلی ہوگی؟ وہ سوالی انداز میں طنز کرتے ہوئے اندر سے کہنے لگا، سمجھ گیا سر۔ ساجد صاحب نے ہمیشہ کی طرح ادب سے کہا، اور سنو، کسی اچھے سے اپارٹمنٹ کا انتظام کرو جس کے بیسمنٹ میں اپنا کام بھی کر سکیں، اور بیسمنٹ خریدتے وقت کسی پر یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے مالک بھی تم ہو، ورنہ کسی کو شک بھی ہو سکتا ہے۔ مرتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح تاکید کی تو ساجد صاحب نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے معاملات نپٹانے کی ذمہ داری لی، اور معروف کے مزاج کے مطابق ایک اچھا سا فلیٹ خرید کر اسے اسی انداز میں فرنش کروایا تھا تاکہ شادی کے فوراً بعد وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ مرتضیٰ جس گھر میں رہتا تھا، اسے دیکھ کر وہ کسی شک میں مبتلا ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جدید سسٹم کی طرز پر بنا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں تھا۔ میں نے اپنے انکل آنٹی کو منا لیا ہے، وہ کل ہی آ رہے ہیں دبئی سے، مرتضیٰ نے معروف کو بتایا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ ابا مان جائیں گے؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، امید تو ہے، مرتضیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے آئس کریم کھلا کر کہا تو وہ اطمینان سے کہا کر سر ہلانے لگی۔ کوئی نہیں ہلے گا، ہینڈز اپ۔ یکدم ایک نقاب پوش اندر آیا اور سب کو بندوق دکھا کر ڈرایا۔ دوسرا نقاب پوش بھاگتا ہوا ریسپشن کی طرف گیا۔ مرتضیٰ، معروف انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی، جبکہ مرتضیٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ یہ لڑکی کہاں جانے کی کوشش میں ہے؟ وہیں بیٹھ جا۔ معروف نے اندر جانے کی کوشش کی تو نقاب پوش نے بندوق کا رخ اس کی طرف کیا۔ میں بس اندر جانا چاہتی ہوں، معروف چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مرتضیٰ نے اس کے کان میں سرپوشی کی۔ معروف نے ہیبت کے مارے اندر کا رخ کیا اور لٹیروں کے گروپ سے ایک نے یکدم گولی چلائی جو معروف کی طرف چلی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے سامنے آ کر گولی اپنے بازو پر کھائی تھی۔ معروف نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ یکدم نیچے بیٹھ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معروف اس کی بہادری دیکھے۔ ریسٹورنٹ میں ہنگامی حالات ہو گئے اور چور لٹیرے یکدم چوری کر کے فرار ہو گئے۔ معروف دوڑتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ مرتضیٰ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ایمبولینس بلاتی ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کر مرتضیٰ کو اپنے سہارے سے اٹھایا، جس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، اور گاڑی میں بٹھایا۔ سنو، کون ہو تم؟ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ معروف اس کے پیچھے آئی۔ ہاسپٹل جانا چاہیے، اس سیاہ پوش شخص نے یکدم کہا تو معروف فوراً گاڑی کی طرف آئی اور مرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی، جو اپنے بازو کو پکڑے پہلے تو خاموش بیٹھا تھا، لیکن اسے دیکھ کر کراہنے لگا۔ فکر مت کرو، ہم جلدی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے، معروف نے تسلی دی۔ کار ڈرائیور نے تیز رفتار میں گاڑی چلائی تھی تاکہ جلد ہاسپٹل پہنچ سکیں۔ وہ مرتضیٰ کا اسسٹنٹ ساجد کمال تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، وہ ساجد صاحب کو دیکھ کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، وہ مہذب لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے، کیا کچھ مہینے پہلے کسی لڑکی کو چند گنڈوں سے بچایا تھا؟ معروف نے ساجد صاحب کا سر سے لے کر پاؤں تک بغور جائزہ لیا۔ نہیں میڈم، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، وہ مسکرا کر کہنے لگا، جبکہ مرتضیٰ خفیف نگاہوں سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ حد ہے، اس جھلی کو میرے لک اور ساجد صاحب کی باڈی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا۔ وہ ناگواری سے سوچنے لگا، لیکن بظاہر لیٹا رہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میرے پیچھے بھاگنے کی؟ گولی کھا لی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ معروف اس کی اتنی محبت اور سادگی سے متاثر ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کی جان بچاتا، بظاہر خود کو بے وقوف ثابت کرتا۔ وہ ڈر اور خوف کا دکھاوا کرتے ہوئے کچھ چال چل جاتا، لیکن آج اس نے گولی بھی کھا لی کیونکہ وہ معروف کے سامنے کوئی خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہیرو بن کر اس کی زندگی سے دور جانے سے ڈرتا تھا، اس لیے اس کے قریب رہنے کے لیے مرتضیٰ کو اپنی اصلیت چھپانی پڑی تھی۔ اپنے نقلی رشتہ داروں کو لا کر مرتضیٰ نے اس کے ساتھ رشتے طے ہوتے ہی شادی کا بھی اعلان کیا تھا تاکہ سب نپٹا کر معروف کو گھر لے آئے۔ بہت سی باتوں میں سے دقت ہوتی تھی جو اس کے کاروباری سلسلہ تھا، اسے چلانے کے لیے مرتضیٰ کو اپنی زندگی کا ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا تاکہ ایک جانب سکون سے رہ سکے۔ سنو، مجھے اتنے مہنگے کپڑے دلائے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ خرید لو تاکہ میری برابری کے لوگوں۔ معروف کی بات پر وہ حیران ہوا۔ ارے ماہی، تو یہاں کیسے؟ اس کی دوستیں جو کلاس اور اسٹیٹس میں اسے ہمیشہ آگے تھی اور اسے تانے دیتی تھی، اسے دیکھ کر حیرت سے بولی تھی،
کیا مطلب کیسے؟ چل کر آئی ہوں اپنی گاڑی میں اپنے فیانسی کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوں۔ اس نے لہجے میں غرور بھر کر کہا۔ یہ تمہارا فیانسی ہے؟ وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ مرتضیٰ نے سر ہلا کر سلام کیا، جبکہ معروف نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا کہ ان سے بات بھی نہ کرے۔ واہ بھائی، تمہارے تو والے نیارے ہو گئے، اس کی دوست نازیہ نے طنز سے کہا۔ آنا منا، میری شادی میں اگلے ہفتے نکاح ہے۔ ہاں تو اس کا تعارف تو کرواؤ، نادیہ نے اسے روک کر کہا۔ حالانکہ ان کی آپس میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی، لیکن مرتضیٰ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ ہاں میں آتا ہوں، ایکسکیوز می۔ مرتضیٰ معروف کی آنکھوں سے سمجھ گیا، اس لیے معذرت کرتے ہوئے کان سے موبائل لگائے آگے چلا گیا۔ شاید کوئی ضروری کال تھا، پھر ملتے ہیں۔ معروف نے بہانہ بنا کر آگے چلی گئی اور نادیہ سے دیکھتی رہ گئی۔ میں کہتی تھی نا وہ بڑی تیز ہے، آمنہ نے نادیہ سے کہا۔ دونوں کا منہ بن گیا تھا۔ اچھی ایکٹنگ کی اور اچھا کیا چلے آئے، پچھلی بار اس نے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی۔ معروف آگے آ کر مرتضیٰ سے بولی۔ اچھا لیکن کیوں؟ بس وہ اپنے کزن کے ساتھ تھی اور اس کا کزن مجھ پر لٹو ہو گیا۔ مجھے کیا پتا کہ وہ کون تھا، لیکن نادیہ کو بہت برا لگا اور اپنے کزن کے بہت کہنے کے باوجود مجھے اس سے نہ ملوایا۔ میری دوست کہہ رہی تھی کہ اسے ڈر تھا کہ وہ مجھ سے دوستی نہ کر لے۔ میں نے کہا میں ایسوں ویسوں کو دیکھتی تک نہیں بچوں۔ مرتضیٰ کو اس کے انداز پر ہنسی آئی، مگر اس نے بظاہر اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ پھر تو اچھا کیا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ ویسے آج تم کچھ زیادہ ہی ٹچ مار رہے ہو، کیوں یہاں تم لڑکیاں تاڑنے آئے ہو؟ اور نظر کے چشمے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ مرتضیٰ نے آگے چلتے ہوئے بے ساختہ اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شرٹ کا بٹن کیوں کھلا ہے؟ وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ مرتضیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے حیران ہونے لگا تھا کہ وہ اس کا کتنا نوٹس لیتی ہے اور دکھاتی ایسے ہے جیسے وہ اس کی باتوں کو ناپسند کرتی ہے، جبکہ اسے ڈر تھا کہ مرتضیٰ پر کسی لڑکی کا دل آ گیا تو وہ کیا کرے گی۔ یہ لڑکی بہت عجیب ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آیا تھا۔ شادی کرنے کے بعد وہ مرتضیٰ کی ظاہری خوبیاں بھول چکی تھی۔ ویسے بھی وہ مرتضیٰ کی خوبیوں کو ہمیشہ خامیوں کی گنتی تھی، تو مرتضیٰ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسے مل کر بدلنے لگا تھا۔ سر شادی کی بہت مبارکباد، یہ آپ کے اور میڈم کے لیے میری طرف سے ایک تحفہ ہے، ساجد صاحب نے اسے گفٹ دیتے ہوئے کہا۔ سر آپ کی پسند کی داد دینی پڑے گی۔ لڑکوں نے اسے اپنے اصل ٹھکانے پر آتے ہی مبارکباد دی اور بہت تعریف کی۔ تو کام کی بات کر لیں۔ اس نے سب کی مبارکباد اور تعریفیں وصول کرنے کے بعد اطمینان سے کہا تو وہ سب ایک ساتھ بولے یس سر۔ مرتضیٰ حیران ہو گیا۔ کیا کان کے پردے پھاڑو گے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سوری سر۔ ساجد صاحب نے فرمانبردار لہجے میں پھر معذرت کی۔ پچھلے کئی دنوں سے کوئی اسٹاک کر رہا ہے، اس کا پتہ لگا دیا ہے سر۔ ساجد صاحب نے یکدم اس کی بات کاٹی۔ وہ ایک ایجنسی کا آدمی ہے جس کا مقصد آپ پر نظر رکھنا تھا، نقصان پہنچانا نہیں، ایسا وہ کہہ رہا تھا۔ ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ساجد صاحب نے اس کی ساری جانکاری کی تفصیلات سامنے دیتے ہوئے کہا۔ سر آپ کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، دشمن آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کے ایک ملازم شہروز نے کہا۔ ہاں مگر ہمارا کیا ہی بگاڑ سکتے ہیں، ساجد صاحب نے حیرت سے کہا۔ ساجد صاحب ہم نے ہمیشہ ان کی امپورٹ ہونے والے کارگو شپ کو پکڑا ہے سر، وہ ان کا چوری شدہ مال ہم نے پکڑا ہے، تو کیا غلط کیا؟ شہروز نے نکتہ اٹھایا۔ ظاہر ہے جن کے ساتھ ان کی ڈیل ڈن تھی وہ پکڑی گئی اور نقصان صرف ایک طرف کے تاجر کو ہوا، اور وہی اپنی چیز کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اس نے سب کو ذہن نشین کروایا تھا۔ اب یاد رہے ہم ان کا اگلا ہدف ہیں، تو ہم کچھ دنوں تک نہیں ملیں گے اور ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ بھی فی الحال روک دیتے ہیں۔ باقی جو کچھ آپ کو ساجد صاحب کہیں گے آپ وہی کریں۔ ہمارے ڈیلرز کے ساتھ آپ سب اپنے اپنے انداز میں کسی محفوظ جگہ ڈیل کریں گے، اور یہ سب آپ کو ہمیشہ کی طرح ساجد صاحب بتائیں گے۔ باقیوں کو بھی سمجھا دیں، کام میں جلد بازی ہرگز نہیں چاہیے۔ کسی وجہ سے کام کچھ دن اگر رکتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کسی کی نظر میں آنے نہیں چاہیے۔ وہ اپنے چند مخصوص لوگوں کو ساری باتیں کہہ کر یکدم اٹھا۔ یاد رہے مجھ سے دوری بنائے رکھیں۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر تلقین کی۔ سر آپ کی حفاظت کے لیے کرنا پڑتا ہے،
اپنی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں۔ ساجد صاحب کے کندھے پر وہ ہاتھ رکھ کر مشغول لہجے میں کہہ کر اندر چلا آیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی اس نے اپنے انداز کو ہمیشہ کی طرح سست روی میں بدلا تھا۔ تم کتنے لاپرواہ ہو، میں تمہیں کب سے کالز کر کر تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو کالز کا جواب دو۔ معروف اسے دیکھتے ہی ناراض ہوئی۔ سوری، دراصل آفس میں ایک ضروری کام نپٹانا تھا، وہ بہت ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ اور یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ وہ اسے لائٹر دکھا کر غصے سے کہنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں سادگی سے بولا۔ معروف، یہ تو لائٹر ہے۔ اس نے معروف کے گھورتی نظروں کا مشاہدہ کرتے ہی فوراً جواب دیا۔ ہاں تو وہ تمہارے جیب میں کیا کر رہا ہے؟ تم سگریٹ تو نہیں پیتے یا میرے ساتھ ڈرامے کرتے ہو؟ وہ تردد کا شکار تھی۔ نہیں، قسم سے میرے پاس شاید کسی کا رہ گیا ہوگا، میرا نہیں، قسم کھاؤ۔ وہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قسم لے لو، ماں کی قسم۔ مرتضیٰ نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ ماں کی قسم سن کر وہ شرمندہ ہو گئی۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ابا کے گھر چلتے ہیں، معروف کے بالوں کو سہلا کر بولا۔ سچ؟ پھر واپسی میں کھانا باہر کھائیں گے، وہ یکدم خوش ہو کر کہنے لگی۔ جیسا تم چاہو، وہ مسکرایا۔ معروف جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ زندگی میں اپنا گھر ہوگا، فیملی ہوگی، یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ بس معروف کو دیکھ کر اس کی زندگی کی ترجیحات بدلنے لگیں اور اب وہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ کر بہت مطمئن تھا، مگر دوسری طرف اسے اپنے راز کو راز بھی رکھنا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جیسا معروف سمجھتی تھی کہ مرتضیٰ ایک سیدھا سادہ چھوٹا موٹا بزنس کرنے والا ڈرپوک انسان تھا۔ ویسا ہی رہنا ہوگا، اس نے یہ طے کیا تھا، کیونکہ معروف کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ معروف جیسے ہی سوئی، وہ دیر رات میں ٹیرس پر آ گیا۔ کچھ دیر بات کرتے ہوئے وہ ٹیرس پر ہی ٹہلنے لگا جب اچانک اس نے معروف کی چیخ سنی۔ وہ فکر مند ہونے کے ساتھ ہوشیار ہو گیا، جو اس کی فطرت میں شامل تھا، اور فوراً کمرے کی طرف بھاگا۔ مرتضیٰ، مرتضیٰ، وہ چیخ کر اسے پکارنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو؟ مرتضیٰ نے اندر جھانکا تو وہ بیڈ سے غائب تھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے پر خوفزدہ کھڑی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، یہ وہ قریب آ کر بے بسی سے بولا۔ وہ بیڈ پر اتنا بڑا کاکروچ۔ اس کے لہجے میں ہیبت تھی۔ وہ بات پوری کرتے ہی رونے لگی۔ مرتضیٰ حیرت سے اسے تکنے لگا۔ یہ کاکروچ کہاں سے آیا؟ وہ خفیف لہجے میں بولا، مگر معروف کو لگا کہ وہ بھی ڈر گیا۔ مجھے کیا پتا، میں نے تھوڑی پوچھا تھا، تم خود پوچھ لو۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے گلے سے لگا کر تھپتھپایا تو وہ کچھ سنبھلی۔ مجھے لگتا ہے یہ رضائی لانڈری سے آئی تھی تو وہیں سے آیا ہوگا، یہ لانڈری والے اتنے ہی لاپرواہ ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اچانک بولی۔ تم ایسا کرو، دوسرے کمرے میں چل کر سو جاؤ۔ مرتضیٰ نے اس کی بچکانہ بات پر غور نہیں کیا، مگر اسے تجویز دیتے ہوئے ساتھ لے گیا۔ تو تم اس کاکروچ کو نہیں مارو گے؟ اب کیا کاکروچ سے بھی ڈرتے ہو؟ وہ چلتے ہوئے اچانک رک کر بولی۔ مرتضیٰ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ وہ یہ بات بھولنے ہی لگا تھا، مگر اس کی بیوی یاد دلا دیتی تھی کہ وہ ایک ڈرپوک انسان ہے۔ نہیں، میں کرتا ہوں کچھ، وہ کہلا رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی کیفیت چھپانے پر ہکلا رہا تھا، مگر معروف کو ہمیشہ اس کا یہ رویہ ڈر کی وجہ ہی لگتا تھا۔ یہ نہ ہو کہ کاکروچ کی وجہ سے ہمیں کمرہ ہی چھوڑنا پڑے۔ وہ طنزیہ کہنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں، تم چل کر سو جاؤ، ویسے بھی تم نیند سے جاگی تھی۔ میں نے اچانک آنکھ کھولی تو وہ میرے آنکھوں کے بالکل سامنے تکیے پر بیٹھا تھا۔ معروف کی آواز میں اب تک بات کرتے ہوئے ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کاکروچ ہے؟ کوئی بلا تو نہیں؟ وہ بڑبڑایا تھا اور اسے دوسرے کمرے میں لے کر بیڈ پر سلایا تھا۔ پہلے سے چیک کرو۔ وہ اے سی آن کرنے کے بعد اس کے اوپر کمبل ڈالنے لگا تھا تو وہ یکدم ٹوکتے ہوئے بولی۔ مرتضیٰ نے بے ساختہ اسے زور سے جھٹکا تھا۔ اتنے زور سے بھی نہیں بولا جیسے جھنڈا لہرا رہے ہو۔ وہ منہ پھسول کر بولی۔ مرتضیٰ نے نظریں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر وہ پیچھے لیٹ گئی اور مرتضیٰ نے اس کے اوپر کمبل بچھا دیا تو معروف نے بے اختیار اسے منہ سے ہٹا کر مصنوعی غصے سے چیخی۔ مرتضیٰ، کیا کر رہے ہو؟ مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ اس نے شرارت سے اس کے اوپر پھر کمبل پھینکا تو یکدم اس کی طرف بڑھی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں جکڑا تھا۔ اچھا سوری، مذاق کر رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا تو معروف نے اس کے سینے پر اپنے کمزور سے مکے مارے اور وہ ہنس دی۔ مرتضیٰ اس کے غصے سے بھی محظوظ ہوتا تھا اور وہ اسے اس قدر چاہتا تھا۔ یہ کہیں سے ہمارا ایڈی نہیں دکھتا،
مجھے تو حیرانگی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے اور ایک نئی شناخت کے ساتھ اس دنیا میں بڑے مزے کی زندگی جی رہا ہے۔ سلطان دادا نے مرتضیٰ ملک کی CCTV فوٹیج دیکھ کر تعجب سے کہا، جو انڈر ورلڈ لورڈ گینگ کا سربراہ تھا۔ بھائی میرا تو اسی وقت دل کیا کہ اسے گولی سے اڑا دوں۔ اس کے ایک ممبر نے غصے سے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اب اگر یہ ہمارا پٹھا ہمیں بھی چکمہ دے کر ہمیں ہی بیوقوف بنا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھیلیں گے، اور ویسے بھی اسٹیل ریپرز گینگ کے لوگوں کو ساتھ ہمارا یہ شعر ADP نپٹ سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر کمینگی سے کہا، AD مرتضیٰ کا پرانا کوڈ ورڈ تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کی بہت بڑی کوٹ کا ایک پتیلا گینگسٹر تھا جس کی وجہ سے لورڈ گینگ کا بڑا نام تھا اور وہ گینگ سیکرٹ کے لیے کام کرتا تھا، مگر AD کا اصول تھا کہ بے قصور اور بے گناہ نہ مارا جائے۔ مگر جب اس کے کئی بار کہنے کے باوجود ایک غریب عورت کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اس وجہ سے مارا تھا کہ اس نے سمندر سے مچھلیاں نکالتے وقت انہیں کسی کا قتل کرتے دیکھا، تو اسے وہیں اپنی بوڑھی ماں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت جیتے جی مر گئی۔ وہ عورت AD کو اپنا بیٹا مانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ AD نے اپنا انڈر ورلڈ لارڈ گینگ چھوڑ دیا اور ان پر یہی ظاہر کیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا تو ایجنسیوں نے اسے خود جان سے مار دینا تھا۔ اس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد خود کو کی مرتضیٰ نامی شخصیت بنائی اور اپنے نام کا ایک سیکرٹ گینگ تیار کیا جسے اس نے ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ مرتضیٰ بس اپنی ٹیم کے ساتھ ان تمام گینگسٹر کے کالا دھندے بند کروا دیتا تھا اور پھر ان کے ثبوت ایجنسیوں کو بھیج کر اپنا راستہ صاف کر دیتا تھا۔ مگر اب جب کہ سلطان دادا کسی بھی گینگ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا تھا تو اسے AD یعنی اپنے سب سے لائق ممبر کی ضرورت آن پڑی تھی۔ سلطان دادا سے زندہ دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے اور ناخوش بھی۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ ان کے دھندے میں ہونے والے نقصانات کی وجہ مرتضیٰ ملک تھا، جو ان کے ہر چال سے بخوبی واقف تھا۔ اپنا خیال رکھو، یوں ہر روز مارکیٹ مت جایا کرو۔ معروف کی ماں نے اسے ڈانٹا تھا، بیٹا اسے اتنی آزادی مت دو کہ یہ پہلے سے ہی بہت شوق تھی، اب تو مزید بے باک ہونے لگی ہے۔ انہوں نے امتیاز صاحب کے ساتھ بیٹھے مرتضیٰ کو مخاطب کیا، جی آنٹی، دراصل آج کل یہ بہت ضد کرتی ہے تو مجھے بھی فکر ہوتی ہے، بس اس کی طبیعت کی وجہ سے ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ وہ سادگی سے بولا جو امتیاز صاحب کے ساتھ کرکٹ سیریز دیکھ رہا تھا، بیٹا تم تو صدا کے سیدھے ہو اور یہ میری بیٹی تمہاری سادگی کا خوب فائدہ لیتی ہے۔ وہ افسوس کرنے لگی، مگر مرتضیٰ کو ان کی بات پر دھیان دینا ہی نہیں تھا، اس لیے بظاہر سادگی کی ایکٹنگ کیے بیٹھا تھا۔ معروف امید سے تھی، اس لیے بھی مرتضیٰ اپنی بیوی کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ویسے بھی اس نے اپنی زندگی کا مقصد معروف کے ساتھ جینا اور اسے ہی خوش کرنا بنا دیا تھا۔ بظاہر وہ اسے آزاد چھوڑ دیتا تھا، مگر اپنے باڈی گارڈز کو اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمیشہ ڈیوٹی پر مامور رکھتا تھا، حالانکہ اس کے کچھ خاص آدمیوں کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی کوئی فیملی بھی تھی۔ مگر مرتضیٰ ملک ہر حالات کے لیے تیار رہتا تھا۔ امی آپ نے نہ بس سب کو میرے خلاف ہی بھڑکانا ہوتا ہے، لیکن میرا شوہر آپ کی شوہر کی طرح کانوں کا کچا نہیں جو بیوی کے خلاف کسی بھی بات پر یقین کر لے، وہ اترا کر بولی۔ امتیاز صاحب نے بیٹی کے تانے پر حیرت سے مڑ کر دیکھا تھا۔ بھائی تب دور اور تھا، آج کے کل کے شوہر سمجھدار ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو مرتضیٰ بھی مسکرا دیا۔ اب کس کی باتوں میں آتے تھے؟ وہ رازداری سے بولا، یار ماں بہن کی باتوں میں آ کر بیگم سے لڑائی کر لیتا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، تو آنٹی معاف کر دیتی تھی؟ مرتضیٰ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی تمہاری معروف کی طرح تھی، زبان کی تیز مگر دل کی بہت نرم ہے۔ وہ مسکرائے تھے۔ میری معروف بہت سیدھی ہے، وہ دھیمے لہجے میں رازداری سے بولا۔ ہاں وہ تو سچ ہے، تمہیں جو سیدھا سادہ سمجھتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کتنی بھولی ہے میری بیٹی۔ وہ اسے جتا کر بولے تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ معروف کو لے کر گھر لوٹا تو روڈ پر اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسلسل نوٹس کر رہا تھا کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے ساجد صاحب کو میسج کر کے ہوشیار کیا، کیونکہ وہ معروف کے سامنے کسی بھی سچویشن میں ہیرو بنتی نہیں کرتا تھا، اس لیے ہمیشہ اپنی شخصیت کو چھپا کر ہی اسے ہینڈل کرتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی انچ کے برابر آتی، مرتضیٰ گاڑی کی رفتار بڑھا کر اپنی گاڑی آگے لے جاتا تو کار ڈرائیور پھر سے پیچھے رہ جاتا۔ آخر اس کار ڈرائیور نے مرتضیٰ کے سامنے آ کر گاڑی روکی تو مرتضیٰ کو رکنا ہی پڑا۔ کیا ہوا، سامنے کون ہے؟ معروف نے تشویش سے کہا۔ تم چپ چاپ بیٹھی رہو، وہ خود بھی سامنے کار ڈرائیور کو بغور دیکھتے ہوئے بولے۔
اور گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، جبکہ معروف اسے دیکھ کر سمجھی کہ وہ اس وقت سامنے والے انجان شخص سے ڈر گیا ہے۔ کار ڈرائیور باہر نکل کر ان کی گاڑی کے قریب آیا اور ونڈ اسکرین پر ناک کیا تھا۔ معروف اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر بے فکر رہے، مطلوبہ شخص نشانے پر ہے۔ مرتضیٰ نے ایئر بڈس میں ساجد صاحب کی آواز سن کر کھڑکی سے شیشہ نیچے سرکایا۔ معروف، یہ میں ہوں ٹیپو، کب سے ہارن دے رہا ہوں، تم لوگ گاڑی ہی نہیں روک رہے۔ مرتضیٰ نے معروف کی طرف سوالیہ دیکھا۔ ارے ٹیپو، تم تو شمشاد آنٹی کے بیٹے۔ معروف نے اس پر غور کرنے کے بعد کہا، ہاں پہچانا نا، وہ مسکرا کر بولا۔ تو اس طرح چور لٹیروں کے انداز میں پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ معروف نے طنزیہ کہا۔ ہاں، تم لوگ جیسے ہی نکلے امتیاز انکل نے بتایا نکل گئے ہیں۔ میں نے بس تم لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن جب کسی نے توجہ نہ دی تو سامنے آ گیا، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا۔ بے وقوف سالہ! مرتضیٰ غصے سے بڑبڑایا۔ تو آپ کو گھر تک ایسے ہی آنا چاہیے تھا، راستے میں روک دیا۔ مرتضیٰ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ تنقید تھی یا مشورہ۔ ٹھیک ہے، پھر گھر چلو۔ معروف نے مرتضیٰ کی شکل دیکھ کر بات ٹالی۔ وہ کب اس ٹیپو نامی شخص کو بھول رہا تھا۔ میں پیچھے آتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے یہ تمہارا شوہر ہے نا؟ وہ جانے سے پہلے کہنے لگا۔ ہاں مرتضیٰ، میرا شوہر۔ اور مرتضیٰ یہ شمشاد آنٹی کا کھویا ہوا بیٹا، جو بچپن میں گم ہو گیا تھا، اب پچھلے سال ہی واپس آیا تھا۔ وہ اپنے تعارف پر مسکرایا تو مرتضیٰ سے بات کچھ ہضم نہ ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا تو مرتضیٰ نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسے اس وقت گھر آنے کی پیشکش کیوں کی؟ وہ ناگواری سے بولا۔ معروف اس کے موڈ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مرتضیٰ نے ساجد صاحب کو اس کی ساری جانکاری نکالنے کو کہا۔ اس وقت وہ ان کے پیچھے ہی گھر آیا۔ معروف نے ملازمت سے اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کروایا، مگر مرتضیٰ اسے چپ چاپ سن رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک معروف کے بچپن کے دوست پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ ہم بچپن میں ساتھ گھومتے تھے اور گھر گھر کھیلتے تھے، وہ معروف کو دیکھ کر کہنے لگا۔ مرتضیٰ نے اس کی بات پر مسکراہٹ سے کام چلایا تھا۔ معروف، یار مرتضیٰ صاحب بات نہیں کرتے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، بہت کم بات کرتا ہے، وہ مرتضیٰ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد ٹیپو چلا گیا، مگر مرتضیٰ کے دل میں گمان چھوڑ گیا۔ تم اتنے چپ کیوں تھے؟ ٹیپو سے بات نہیں کر رہے تھے؟ مہمان کے ساتھ اس طرح کون پیش آتا ہے؟ معروف نے اسے گھور کر کہا۔ تم مستقل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پہلے تو کبھی تم نے کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی۔ مرتضیٰ نے بہانہ بنایا۔ تو تمہیں اس بات کا برا لگا؟ حد ہے، ویسے تم کب سے اتنے حساس ہونے لگے کہ میں کسی دوست سے ہنس کر بات بھی نہ کروں؟ اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے کہنے لگی۔ دوست سے بات کرو، لیکن وہ تمہارا دوست کہاں ہے؟ بچپن میں تھا، اب تو ایک دور دراز کی رشتہ داری ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بس باتوں باتوں میں سب بھول جاتی ہوں۔ خیر، مجھے تھکن ہو رہی ہے، سونے جا رہی ہوں، وہ خفیف لہجے میں کہنے لگی۔ مرتضیٰ جانتا تھا کہ وہ بہت جلدی تھک جاتی ہے، اس لیے فوراً اس کی طرف آیا۔ میں لے چلتا ہوں، وہ اسے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھانے لگا اور کمرے تک لے آیا۔ معروف اس کی اتنی محبت پر ہمیشہ مشکور ہو جاتی اور بدلے میں مرتضیٰ کی ہر بات بھول کر معاف کر دیتی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں سلطان دادا مرتضیٰ سے ملنے کی ٹھان بیٹھے تھے، مگر مرتضیٰ ایک ایسا بہروپیہ تھا جس کی ایک فوٹیج کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ویسے مرتضیٰ، ہم ہر سال گھر کیوں بدلتے ہیں؟ معروف نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی یا آسائش تم سب سے پہلے دیکھو۔ اب وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ہر سال گھر بدل کر اپنی فیملی کو محفوظ رکھتا تھا۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، اب میں میٹم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کو دیکھ کر بولا۔ ویسے ایسا ہونا چاہیے، لیکن سچ کہوں تو تم مجھے ہی زیادہ چاہتے ہو، یا پھر یہ سچ ہے کہ ان 3 سالوں میں آج تک تمہیں نہیں سمجھ پائی؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بولی، جو اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو مرتضیٰ چونک گیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ معروف اسے غصے سے گھورنے لگی، مگر وہ پرواہ کیے بغیر چلا گیا۔ آج پھر اس کے پاس سلطان دادا نے اپنے بندے بھیجے، جن کی اچھی طرح دھلائی کر کے مرتضیٰ نے واپس بھیجا تھا، مگر وہ خود اس کے آفس پہنچ گیا تھا۔ مل کر بہت خوشی ہوئی لاڈلے، ایڈی،
وہ جتاتے ہوئے بولے، ویسے ماننا پڑے گا، میں ہر بار سمجھتا رہا کہ تجھے ڈھونڈ لیا مگر تم منظر سے غائب رہتے ہو، لیکن دیکھو آج یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہوا۔ وہ ہنسنے لگے۔ کیا چاہیے؟ وہ غصے سے بولا تھا، تمہارے بیوی بچے، خبردار جو اپنی گندی زبان سے نام بھی لیا تو۔ وہ بات کاٹ کر گرایا تھا، ارے میرا بچہ تو میں تو ان کی خیریت پوچھنا چاہتا ہوں، تم غلط کیوں سمجھ رہے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ مرتضیٰ سمجھ رہا تھا یہ اسے بلیک میل کرنے کا انداز تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے، لیکن میں آپ کے لیے اب کام نہیں کرتا تو مجھے بہت ہوئی تمہاری منمانی۔ وہ بات کاٹ کر بولے، اب میری سنو، اسٹیل ریپرز گینگ نے ہمارا دھندا چوپٹ کر لیا ہے اور ہم وانٹڈ لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سے ٹکر لوں، محض آپ کی خاطر؟ مرتضیٰ نے بات کاٹ کر طنز کیا، نہیں میرا بچہ، میری خاطر نہیں، اپنی فیملی کی خاطر۔ وہ اس کی کمزوری جانتے تھے۔ مرتضیٰ نے اس کے گریبان کو پکڑ لیا تو سلطان دادا کے ساتھ آئے گارڈز نے اس پر بندوقیں تان لیں، مگر انہوں نے سب کو روک دیا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میرے بیوی بچے کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ وہ دانت پیس کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر سلطان دادا جانتا تھا کہ اپنوں کے لیے ہر شخص کمزور پڑ جاتا ہے۔ وہ بھی مجبور ہو گیا اور ان کی بات مان لی۔ ٹیپو تم؟ معروف اسے اپنے گھر پر دیکھ کر حیرانی سے بولی، ہاں وہ انکل نے بھیجا ہے کہ تمہیں گھر لے جاؤں۔ دراصل انٹی کی طبیعت خراب ہے تو انکل کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اچانک تمہیں دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں، ویسے بھی میسم کے ساتھ وہ خوش رہتی ہیں۔ اچھا میں فون کرتی ہوں۔ وہ خود، ارے نہیں انہیں فون مت کرو، ان کا فون میری گاڑی میں رہ گیا تھا۔ ٹیپو نے یکدم اسے روکا تو وہ پریشان ہو گئی اور میسم کو ساتھ لیے اس کے ساتھ چل دی۔ راستے میں سے مرتضیٰ نے کئی بار کال کی مگر ٹیپو نے اس کا فون بھی بیگ سے نکال لیا تھا، اور بیچ راستے میں ہی کچھ سیاہ پوش لوگوں نے ان کی گاڑی کو روک کر ٹیپو کو گاڑی سے نکالا اور معروف کو میسم کو ساتھ لے گئے۔ ٹیپو کون ہیں یہ لوگ؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ چلاتی رہی مگر ٹیپو نے دور سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اسے یاد آیا ایک بار مرتضیٰ نے کہا تھا کہ یہ ٹیپو مجھے بہت مشکوک شخص لگتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ چیخنے لگی مگر ایک شخص نے اسے پستول دکھا کر چپ کروایا تھا۔ سر سلطان تو ایجنسی کے ہاتھ لگ گیا ہے، مگر ایک بری خبر ہے۔ ساجد صاحب نے اسے معروف اور میسم کو ٹیپو کے ساتھ جاتے ہوئے دکھایا تھا، جو ان کے گھر کے باہر لگے CCTV فوٹیج تھے۔ گارڈز کہاں تھے؟ وہ غصہ ہوا، سر وہ مارے گئے۔ وہ افسوس سے بولا، یہ تو اسٹیل ریپرز گینگ کی گاڑی ہے۔ وہ ٹیپو کی گاڑی دیکھ کر بولا، جی سر آپ کا شک اس بندے پر بالکل صحیح تھا، یہ اسٹیل ریپر گینگ کا ممبر ہے جو خود کو معروف میم کا بچپن کا پچھڑا دوست بتاتا تھا۔ مرتضیٰ نے سر پکڑ لیا، سر ہم نے اس کی پروفائل میں کوئی مشکوک بات نہیں دیکھی، مگر سر مجھے افسوس ہے، ساجد صاحب نے کہا۔ مرتضیٰ نے سلطان دادا کا کام کرنے کے بجائے اسے ایک ایجنسی کے حوالے کر دیا تھا، مگر سلطان دادا کے کچھ لوگوں نے اسٹیل ریپرز کو AD کے بارے میں بتا کر اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی اور ٹیپو انہی کا بندہ تھا۔ ان لوگوں نے AD کی دشمنی میں اس کی فیملی کو اغوا کر لیا تھا۔ سر ہم جائیں گے ان کے پاس؟ نہیں صرف میں جاؤں گا، انہیں AD چاہیے نا، میں خود وہاں جا کر سارا کے ساتھ تمام کروں گا۔ وہ اپنے گن لے کر بولا تھا، سر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بضد تھا، کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ مرتضیٰ ملک نے آرڈر دیا، بڑا ہو کر باپ کی طرح گینگسٹر بنے گا۔ ایک بندے نے میسم کی تھوڑی پکڑ کر بظاہر پچکارتے ہوئے کہا، مگر اس کے مذاق پر سب ہنسنے لگے۔ چھوڑو میرے بیٹے کو پلیز، ہمیں جانے دو۔ وہ گھبرا کر اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر چھپانے لگی۔ تیرا شوہر ایک گینگسٹر ہے جس نے تجھے برسوں سے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ معروف نے بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی یہ پیاری سی بیوی۔ سامنے بیٹھے کھڑے شخص نے کمینگی سے معروف کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، مگر کوئی چیز عین اس کی کھوپڑی کے آر پار ہوئی تھی، جس کے لگتے ہی وہ پھٹ گئی اور اس کے خون پھوار سے چند چھینٹیں معروف کے چہرے پر لگی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس کے پیچھے اس کا ڈرپوک شوہر کھڑا تھا، جو اس کی طرف بڑھنے والے ہر بندے کو مارتا جا رہا تھا۔ معروف اس کی سفاکیت اور بے رحمی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور بے ساختہ میسم کو اٹھا کر مرتضیٰ کی مخالف سمت دوڑی۔ رکو معروف، میری بات سنو۔ وہ مقابلہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا،
مگر معروف اندھا دھند بھاگنے لگی، جیسے مرتضیٰ کے روپ سے وہ بے حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آگے چلتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئی اور مرتضیٰ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا، لیکن پیچھے سے گولی نے اسے زخمی کر دیا اور وہ 1 منٹ کی کیے بے حرکت ہو کر رک گیا، مگر اگلے ہی لمحے معروف تک پہنچا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی بات کا پتہ چلے، وہ اپنی بیوی بچے کو گود میں لے کر بڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس پر دوسری گولی چلتی، ساجد صاحب نے آ کر اس حملہ آور کو گولی مار دی اور جلدی سے انہیں گاڑی میں ڈال کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ انہیں سیدھا گھر لے آیا، جہاں وہ اپنی ٹیم ڈاکٹر کو پہلے ہی آنے کا بول چکا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہمارے سر بہت نیک انسان ہیں۔ ہاں، وہ پہلے ایک ایجنسی کے ممبر تھے، لیکن ان کی ناانصافی کی وجہ سے ہی سر نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایک نئی شناخت کے ساتھ جینے لگے۔ اپنی شناخت کو چھپا کر مجبور اور غریبوں کی مدد کی۔ یہ بھی سچ ہے کہ اسے زندہ جان کر وہ لوگ مار دیتے، مگر جب آپ سے ملے تو وہ جیسے پھر سے جی اٹھے اور جینے کا مقصد مل گیا۔ مگر آپ بھی اگر ان سے منہ موڑ لیں گی تو وہ پھر مر جائیں گے اور ہم اپنے باس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساجد صاحب نے اسے ساری حقیقت بتائی۔ بس اپنی گینگ کو ایک ایجنسی کا نام دے کر جھوٹ بولا تھا۔ معروف کو انہیں روتا دیکھ کر ترس آ گیا اور وہ مرتضیٰ کے پاس آ گئی، جو اس کی ہر سن کر کرانے لگا۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کوئی درد نہیں ہوتا۔ وہ اس کے سینے پر زور سے مکہ مار کر رونے لگی۔ نہیں، سچ میں مجھے بہت درد ہو رہا ہے تمہیں روتا دیکھ کر۔ مرتضیٰ نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، تم کتنے برے ہو، گولی کھانا تمہیں چھوٹی بات لگتی ہے؟ تمہارے لیے سب کچھ سہ سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے تمہارے ساتھ اور جینا ہے، میثم کو بڑا ہوتے دیکھنا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لے کر بولا تھا۔ معروف نے بھی اس کے زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ مجھے معاف کر دو، پہلے وعدہ کرو، پھر کبھی ایسا نہیں کرو گے۔ میں اپنے بیٹے کو تم جیسا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو رگڑ کر بولی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے جیسا ڈرپوک نہیں بناؤں گا۔ مرتضیٰ ملک کے جملے پر معروف نے بے دھیانی میں کچھ نہیں کہا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے مرتضیٰ کو چونک کر دیکھا تو وہ ہنس دیا تھا۔